بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی میں نے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام کا کلپ دیکھا جس میں جاوید چودھری صاحب سوال کرتے ہیں کہ جی ایسے لگتا ہے کہ ریاست ایک ہی شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تو پھر ہمارے ایک سینئر جواب دیتے ہیں کہ جی ظاہر ہے ریاست نے یہ کیا وہ کیا، یعنی وہ عمران خان پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، بڑا ساتھ دیا، یہ سب کچھ کیا، وہ اس طرح کی باتیں۔ تو جناب چلیے مان لیتے ہیں کہ جی ساری ریاست ایک ہی شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تو کس نے کہا ہے کہ یہ کام کیا جائے، اس کے ارد گرد گھوما جائے؟ عوام کے ارد گرد گھومیں، عوام کی فکر کریں، کیونکہ اب تو بات سڑکوں پر آ گئی ہے، اب بات ہنگاموں تک آ گئی ہے، احتجاج سے بات آگے بڑھ گئی ہے، اب تو اہلکاروں کی پٹائی تک آ گئی ہے، مار پیٹ تک آ گئی ہے، اغوا تک آ گئی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، اب ہر طرف احتجاج ہو رہا ہے۔ اب گزشتہ حکومت میں رہنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اب تو خود جو پلانرز ہیں جن کا خیال تھا کہ اب سالوں یہی کیئرٹیکر سیٹ اپ چلے گا، اب وہ بھی اس میں پریشان ہیں کہ اتنا گند ڈال کر گئے ہیں، اتنی بربادی کر کے گئے ہیں پی ڈی ایم والے کہ اب کیا کریں، اس کو سمیٹے کیسے؟ اور یہ بدنامی ساری پچھلی بھی اور اب بھی ہمارے گلے پڑ رہی ہے۔ بجلی کا بل اس وقت سب سے اہم چیز بن چکا ہے، لوگوں میں سکت نہیں رہی۔ اب لاہور میں، کراچی میں ہنگامے ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کراچی سب سے بڑا شہر، وہاں کی مارکیٹ میں یہ ہوا کہ وہاں پر گئے ہیں کے الیکٹرک کے لوگ، تو ان کی پٹائی شروع کر دی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو زائد ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہم بل کبھی بھی جمع نہیں کرائیں گے، اور لوگوں نے مختلف جگہوں پر احتجاج کیا ہے۔ لیکن یہ تو حد ہو گئی کہ اب کے الیکٹرک کے لوگ جو ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا۔ اب مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ہر طرف یہی خبریں ہیں۔ میں آپ کے سامنے پہلے چند خبریں رکھ دیتا ہوں اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جی کیا ہو رہا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ لاہور میں عوام نے بجلی قیمتوں میں اضافے اور بھاری بھرکم بلوں کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ کر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہتے ہیں بجلی آئے نہ آئے مگر بھاری بل ضرور ادا کرنے پڑتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی جینا محال ہو چکا ہے اس مہنگائی میں۔ دوسری طرف کراچی میں بھی شہریوں نے مہنگی بجلی اور بھاری بھرکم بلوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ٹمبر مارکیٹ کے مکینوں نے کے الیکٹرک دفتر کا گھیراؤ کیا اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ تاجر برادری بھی سراپا احتجاج رہی۔ کے الیکٹرک کے عملے کو تاجروں نے کئی گھنٹے پکڑے بھی رکھا۔ مظاہرے میں شریک تاجر برادری نے بجلی کے بل ادا نہ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ترجمان کے الیکٹرک اویس رشید منشی نے کہا کہ ٹمبر مارکیٹ میں عملہ نادہندگان کی بجلی منقطع کرنے گیا تھا، عملے پر تشدد کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ لے جی آپ کریں قانونی کارروائی۔ اب دیکھیے دفعہ 144 کی جو طاقت ہے وہ بھی اب کام نہیں آ رہی۔ میں نے آپ سے بتایا یہ سب سے بڑے شہر ہیں۔ اس کے علاوہ میں جلدی سے پہلے آپ کو صرف خبریں بتا دیتا ہوں جو اس وقت چل رہی ہیں، ہر طرف کیا ہے، کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ایکسپریس نیوز، کراچی کے صارفین کو دل دہلا دینے والے بجلی کے بل موصول ہونے لگے۔ ایک صارف کو صرف 2 یونٹ بجلی استعمال کا بل 3747 روپے موصول ہوا، 2 یونٹ پر 3747۔ پھر یہ مناظر وائرل ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بجلی کاٹنے پر پہلی چترول منظر عام پر آ چکی۔ کراچی کی بوہری برادری کے اتنے چڑھ گیا، وہاں پر جو مارکیٹ کے لوگ تھے انہوں نے مارا اہلکاروں کو، کے الیکٹرک کے جو بجلی کے میٹر کاٹنے آئے تھے کہ جی نادہندگان کے خلاف ایکشن لینے آئے تھے، ان کو پکڑ کے مارا، ان کو پکڑ لیا۔ پھر ہر چینل پر خبر آپ دیکھیے ایئر بائی چلا رہے جی بجلی مہنگی، کراچی کے تاجروں کا صبر جواب دے گیا۔ پوری انہوں نے خبر چلائی، ویڈیو بھی چلائی، لیکن آپ دیکھیے یہاں پر سب کو فکر صرف ہے عمران خان کہیں اس کو ریلیف نہ مل جائے، کہیں وہ جیل سے رہا نہ ہو جائے، کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے ہمارے لیے اور مشکلات نہ بڑھ جائیں، ان کو یہ فکر ہے۔ شہباز شریف سے لندن میں سوال کیا گیا، وہ کہتے ہیں جی میں اس وقت برطانیہ میں، مجھ سے آپ پاکستان کی بات نہ کریں، جو وہاں پر بربادی وہ چھوڑ آئے ہیں اور اپنے وطن چلے گئے ہیں برطانیہ، اس کے بعد جناب یہاں پر وہ وائس رائے صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے نہ پوچھیں۔ قوم کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج، مہنگے بل برداشت سے باہر، خواتین آ گئی ہیں، پردہ خواتین سڑکوں پر آ چکی ہیں، بل جلا رہی ہیں، یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں میں عوام نے بجلی اور گیس کے بے انتہا مہنگے بل جلانے شروع کر دیے۔ اسحاق ڈار اور ان کو زبردستی عوام پر مسلط کرنے والوں کا بہت شکریہ، ملی ہاشمی لکھ رہی ہیں۔ ہر طرف آپ یہ دیکھیے بجلی کے بلوں پر عوام کا صادق آباد میں احتجاج۔ نیازی نے ہمیشہ کہا اپنے حق کے لیے نکلو، زبیر علی خان کہہ رہے ہیں اور انہوں نے شیئر بھی کیے ہیں خبر بھی وی نیوز پر۔ پشاور کے ایک شہری نے بجلی کا بل زیادہ آنے پر خود پر تیل چھڑک کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اچھا جی، اب ندیم افضل چند صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے، انہی کی حکومت رہی، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی کے بھاری بلوں پر لوگوں کا احتجاج آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے اور یہ بڑھ بھی سکتا ہے، ابھی یہ بتا رہے ہیں، تو یہ کس نے کیا یہ بھی بتا دیں۔ لوگ رو رہے ہیں، ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں کہ اب لوگوں میں سخت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو رو رہا ہے کہ جناب میں دیہڑی دار ہوں، میں اتنا بل کہاں سے دوں،
وہ کہتا ہے جی اب 17 لاکھ تنخواہ لینے والے حاضر سروس اور 12 لاکھ پینشن لینے والے ریٹائرڈ ججوں، جنرلوں، شافیہ افسر شاہی کو مفت بجلی اور 17 کروڑ کی سرکاری گاڑیاں ملیں گی تو غریب بجلی کا بل بھرنے کی بجائے یوں چلتی ٹرین کے آگے ہی لیٹنا پڑے گا. یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. پھر جناب وسیم اجاز کا یہ شعر ہو رہا ہے جی پچھلے ماہ 49,000 بل آیا تو اس ماہ پورا زور لگایا کہ بجلی کے استعمال کو کنٹرول کریں. بارشوں نے بھی مدد کی اور تقریباً 250 یونٹس کم استعمال ہوئے. خیال تھا کہ 30 سے 35,000 کے قریب بل آئے گا، لیکن بل آیا تو 50,000 کا ہنسا دے کر پیروں تلے زمین نکل گئی. یہی سب کا حال ہوا ہے کہ پچھلے مہینے سے انہوں نے کم بجلی استعمال کی لیکن بل پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا. فیصلہ آباد بجلی کے بلوں کے خلاف عوام سراپا احتجاج، سمندری روڈ کو بلاک کر دیا گیا. بجلی قیمتیں بڑھانے والوں کو اندازہ نہیں کہ وہ عوام کو کیا قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں. 500 کی دہاڑی کمانے والا 12,000 کا بل کہاں سے دے گا؟ کہیں سول نافرمانی ہی شروع نہ ہو جائے. اسد اللہ خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ہوش کرے تو نہ جناب. ہر طرف اس پر تنقید ہو رہی ہے اس وقت، ہر طرف، ہر محفل میں، ہر جگہ لوگ کھڑے ہو کر بجلی کے بلوں کا ہی رونا رو رہے ہیں. اچھا پھر یہ بات کی جا رہی ہے جی اگر یہ مہم آگے بڑھی بجلی کے بل نہ دینے کی تو یہ تو سول نافرمانی ہو جائے گی، مسئلہ ہو جائے گا. جماعت اسلامی کا بجلی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کراچی میں احتجاج کا اعلان. وہ کہہ رہے ہیں جی احتجاج کریں گے، یہ بھی شعر ہو رہا ہے. ملتان چنگی نمبر 14 بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج. گجر خان میں شہریوں اور تاجروں نے بجلی کے بل جلا دیے. کراچی بجلی کاٹنے کے لیے آنے والے عملے کو یرغمال بنا لیا گیا. یہ آج ٹی وی نے خبر دی ہے. ایکسپریس نے دی جی گجر خان میں شہریوں اور تاجروں نے بجلی کے بل جلا دیے. سما بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف لاہور اور کراچی میں احتجاج. جی این این میٹر اتارنے پر تاجروں نے کے الیکٹرک کے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا. بول نیوز کہہ رہا ہے وزیر اعظم سے ملاقات کے باوجود تاجر تنظیموں کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. جنگ میں خبر چھپی ہے پشاور مہنگائی، بدامنی اور بجلی کی قیمتوں کے خلاف احتجاج. جنگ میں ہی عوام کے پرامن احتجاج کی مکمل حمایت کرتے ہیں، یہ جناب رہنما، سیاسی رہنما کہہ رہے ہیں. پھر روزنامہ دنیا، پاکستان آزاد کشمیر 30,000 سے زائد بجلی بل نظر آتش، کیمپ لگ گئے ہیں اور وہاں پر جناب نظر آتش کی جا رہے ہیں بل. ملک میں انسانی جان بچانے والی متعدد ادویات کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ. روزنامہ دنیا پاکستان ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی مزید مہنگی کر دی گئی، یہ دنیا نیوز کہہ رہا ہے. جیو کہہ رہا ہے جی انسانی جان کی بچانے والی متعدد ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ. ڈریپ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی تردید کر دی، یہ اردو دنیا نیوز کہہ رہا ہے جی. میں نے ٹویٹ کیا کہ کانسٹیبل شاہد کا نمبر ہے کسی کے پاس، مجھے گزشتہ حکومت بارے کچھ پوچھنا تھا ذرا. تو اب جناب آپ جانتے ہیں کانسٹیبل شاہد جس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس کے نام سامنے جب آئی جی کا نام لیا گیا اس نے وہ گالیاں دی فلاں کے بھی ایسی وہ سب کو. تو اب وہ کہا جا رہا ہے جی اس کا ذہنی علاج کیا جا رہا ہے. اب بھی اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جہاں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو ایک دم اٹھ کے پھر وہ گالی کے لیے نکلتا ہے. تو اب لوگ اس پر طنز کر رہے ہیں کہ جی اب جس نے کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو جناب وہ کہہ رہے ہیں جی شاہد کا نمبر تو دیں، کانسٹیبل شاہد کا ذرا ادھر تو بھیج دیں. تو میں نے جب یہ ٹویٹ کیا تو ایک صاحب لکھتے ہیں اور مجھے آئس کو کہنی اسلام آباد کا جو جہاں رہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی بجلی والوں کا نمبر چاہیے، اسے بجلی کے بل کا بھی پوچھیے تاکہ وہ بھڑاس نکالیں ہماری. اگر مل جائے تو بتائیے گا، وابڈا بارے ڈسکشن کرنی تھی، بل کافی زیادہ آیا ہے. تو یہ اب لوگ اس طرح سے طنز کر رہے ہیں، اس طرح سے بات کر رہے ہیں. یہ ہیں لوگوں کے جذبات، لوگ تنگ آ چکے ہیں جناب. تو یہ جو خیال تھا نا جی کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل کی جڑ عمران خان ہے. ایک دفعہ وہ جیل چلا گیا تو پھر یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. آپ ان کے بیانات نکال کر دیکھ لیں کہ جی یہ تو اس کی وجہ سے ہے، یہ تو فلاں عمران خان کے فلاں اقدام کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے ہم نے تو بچا لیا ملک کو، ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، ہم مہنگائی ختم کرنے آئے تھے، ہم نے بڑے بہتر طریقے سے چیزوں کو مینج کیا ہے. ہم نہ آتے تو ملک تو بالکل مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا. ہم نے بڑے بہتر طریقے سے کنٹرول کیا ہے، 300 سے اوپر ڈالر پہنچا دیا ہے. آپ دیکھیے عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد کیا ہوا ہے، ڈالر اوپر گیا، مہنگائی بڑھ گئی، بجلی کے بل مہنگے ہو گئے. جو فیکٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، گیس پانی کے بل مہنگے ہو گئے، بے روزگاری بڑھی ہے، سٹاک ایکسچینج نیچے، کوئی ایک انڈیکیٹر اچھا نہیں ہوا، ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں، ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں، باہر سے بالکل ہی کام ہی ختم ہو گیا کہ آپ کا جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. تاریخ میں سب سے تیزی سے ہم نے 5 ارب ڈالر تقریباً ایک مہینے میں قرض لیا. جناب سعودی عرب سے بھی لے لو، یو اے ای سے بھی لے لو، فلاں سے بھی لے لو، قرض لیا، لیکن اس سے بھی بات نہیں بنی. اور جو سب سے بڑی کمپنیز ہیں گاڑیاں بنانے کی، ان کے پلانٹس بند ہو رہے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے کہ اب تو امیر کے پاس بھی سخت ختم ہو گئی ہے گاڑی لینے کی، تو غریب کا کیا حال ہوگا آپ سوچئے، متوسط طبقے کا کیا حال ہوگا یہ ذرا سوچئے. تو یہ اب بجلی کے بلوں نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ یہ تو ایک ہنگامے کسی کیفیت ہے.
اور لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں. اب آپ عمران خان کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. لوگوں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ اچھا عمران خان باہر آئے گا تو جناب کوئی جلسہ کرے گا, کوئی جلوس کرے گا, ہم اس کے ساتھ نکلیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں, اب یہ جتھوں کی صورت ہے. یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ اگر لیڈر نہیں ہوتا, دیکھیے اگر کہیں کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے, کوئی لوگ باہر نکلتے ہیں اور ساتھ کوئی لیڈر ہوتا ہے تو اس کی کہیں سنتے ہیں, یا وہ ایک موب کی کیفیت نہیں ہوتی. لیکن یہاں تو اب دیکھیے نا, جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے, کوئی تاجر اپنی سطح پر کر رہے ہیں, گھریلو خواتین اپنی سطح پر احتجاج کے لیے نکل آئی ہیں, لوگ جو ہیں اپنی سطح پر نکل رہے ہیں. آزاد کشمیر میں ایک علاقے میں اگر 30,000 بل جلا دیے گئے ہیں تو آپ سوچئے کیا حال ہوگا. انکار کر دیا گیا ہے, وکلاء ان کے ساتھ آ گئے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ تمام لوگ ہر سطح پر اب یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے اور یہ کام رکتا نظر نہیں آ رہا. اسلام آباد کے حوالے سے دارالحکومت جہاں پر کہتے تھے جی 100% تقریباً ریکوری ہوتی تھی بلوں کی, وہاں لوگ اب بل نہیں دے رہے, ریکوری کم ہو گئی ہے, بل ادا کرنے لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ اسلام آباد کا حال ہے, دارالحکومت کا حال ہے, جہاں تاریخی طور پر یعنی تمام لوگ بل ادا دیا کرتے تھے. باقی تو مختلف شہروں یا علاقوں میں جہاں ڈسکوز ہیں مختلف علاقوں کی, تو وہاں صورتحال اور تھی. لیکن اب سب سے اچھے جو تھے کہ جی جہاں سے تقریباً پوری ریکوری ہو جاتی تھی, وہاں پر یہ حال ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ بجلی اب بننا سستی ہوگی, نہیں 22% کمی آئی ہے, لیکن مہنگائی آپ دیکھیے بجلی اور زیادہ مہنگی ہو گئی, چوری بڑھ گئی ہے, انیفیشنسی اور بڑھ گئی ہے. کیونکہ یہ پچھلے جو ہم نے کوئی 1.5 سال سے زیادہ گزارا ہے, یہ صرف اور صرف وہ جو میں نے شروع کی بات, ریاست کا ایک یعنی جتنے ادارے ہیں ساری حکومت نے سب کو جھونک دیا صرف اور صرف تحریک انصاف کے عمران خان کے خلاف, سب کو. اور اب بھی یہی بحث ہو رہی ہے کہ جی چیف جسٹس نہ ریلیف دے دے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہ چھوٹ جائے. یہ دیکھیں جی ڈسکشن یہ ہو رہی ہے, یہ جی لاڈلا بن رہا ہے, وہ جیل میں ہے, اس کو سہولتوں کا کیوں پوچھا جا رہا ہے, بس چھوڑ دیں اس کو تو رہنے دیں, اس کے کیس کیوں سنے جا رہے ہیں. 200 کیس ہیں, 200 کیس کسی اور کے خلاف ہیں, مجھے بتائیے پاکستان میں. نہیں اس کی تو بات ہی نہ کریں آپ. یہ تو جناب دیکھیے سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے, سارا فوکس آپ اس طرف لے جائیں. لیکن یہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے مورد الزام ٹھہرانا ہے یا اس کے خلاف جو بھی کرنا ہے, اب آپ نہیں کر سکتے. اب وہ جیل میں ہے, اب سنبھالیے ملک, اب چلائیے پھر ملک, اب کیجئے داد رسی لوگوں کی, بتائیے لوگوں کو. مریم صاحبہ آئیں کریں نا بات, اب کیوں نہیں کہتی؟ کابینہ میں تو آج بھی ان کے لوگ ہیں. اب کہیں احد چیمہ کو, کہیں عمر سیف کو, دیگر جو لوگ آپ کے کہنے پر کابینہ میں آئے ہیں ان کو ٹیگ کریں کہ لک انٹو دس, کہ جی احتجاج ہی ہو رہا ہے. آج آپ کو ابھی بھی ٹویٹر پہ مریم صاحبہ کوئی بات کرتی نظر آئیں گی تو صرف عمران خان کی, اس پر تنقید کرتی نظر آئیں گی. نواز شریف صاحب کسی سوال کا اگر جواب دیں گے اپنی واپسی کے بارے میں تو بات نہیں کریں گے, تو عمران خان کہ جی یہ دیکھیں یہ چیف جسٹس اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے, آپ نے اپنے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کی, یہ ساری تباہی کر کے ملک کی. اور اگر آپ نے ٹیکنیکل بات کرنی ہے کہ جناب یہ نہیں, یہ تو مہنگائی ہوگی فلاں, تو یہ سوچ لیجئے, اس پہ اسٹڈی کر لیجئے کہ آئی پی پیز جو ہیں جن کی وجہ سے آج اتنی بجلی مہنگی ہے وہ کن کے دور میں لگے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سب سے زیادہ ان کے دور میں جناب یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ملے, جن کو آپ نے گارنٹی کیا کہ آپ سے بجلی خرید رہے ہیں, آپ کو کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گی. تو یہ کس نے کیا؟ مہنگے داموں یہ سارا کچھ کس نے کیا, کس کے دور میں ہوا؟ تحریک انصاف کے دور میں. تو پھر ان سے دوبارہ نیگوشیٹ کیا گیا اور پھر بھی کوشش کی گئی ڈیمز کی اور دیگر معاملات کی. تو یہ سب آپ کہتے ہیں جی وہ چیف جسٹس کو بھگتنا پڑے گا, آپ کو کچھ نہیں بھگتنا پڑے گا. یہ سب آپ کے خیال ہے پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ, یہ جتنا بھی سیٹ اپ ہے, جو ان کو لانے والے بٹھانے والے, کوئی نہیں ان سے پوچھے گا. یا یہ جو نگران سیٹ اپ ہے, یا آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے, آپ کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے نگران سیٹ اپ دے کر گئے ہیں, اور ان سے بھی اگر حالات کنٹرول نہیں ہو رہے تو لوگ کس کی طرف جائیں گے؟ اب یہ لوگ بھاگیں گے الیکشن سے, چاہیں گے جتنا ڈیلے ہو سکے. اور عوام کی پرواہ, عوام کی عوام ہوتے کون ہیں؟ جب حکومت میں آنے کے لیے گرین سگنل مل جائے گا نواز شریف صاحب کو, وہ آ جائیں گے یہاں پر بھی حکمرانی کے لیے, اور بس. لیکن اب وقت بدل گیا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, کسی نے لکھا کہ جی ایوب دور میں چینی مہنگی ہوئی تھی تو کہا گیا کہ جناب وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. آج بجلی کے بلوں نے اس دور کی یاد دلا دی, اس سے کہیں بڑھ کر. تو تب تو یہ بنایا گیا تھا نا جی چینی مہنگی ہو گئی اور یہ ہو گیا, تو اب تو واقعی آپ دیکھیے بجلی کے بلوں نے لوگوں کا وہ حال کر دیا ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیجئے گا, کیونکہ بجلی کے بل تو کنٹرول ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ لوگوں کی مشکلیں آسان کرے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے. مگر یہ اتنے عجیب حالات ہو گئے, اتنے مشکل حالات ہو گئے ہیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی خود سوزی, اور بالکل یہ جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے.
اپنی زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور حرام کام ہے، اس پہ تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، اتنی مایوسی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی بجلی کے بل نہیں دے سکا، تو کیا اس حرکت سے آپ کوئی اپنے گھر والوں پر، اپنے جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جائیں گے ان کے لیے کوئی احسان کریں گے، زندگی آسان کریں گے آپ ان کے لیے؟ تو یہ نہیں، چھوڑ کے جانا کوئی نہیں، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ لوگ انتہائی مشکل میں ہیں اور کوئی حل اس وقت ان کے پاس نہیں نظر آ رہا۔ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو سسٹم ہے اس وقت ملک میں چل رہا ہے، ان کے پاس اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اب حالات ان کے کنٹرول سے جب باہر ہو جائیں گے تو پھر یہ بھاگیں گے، یہ دوڑیں گے، اور پھر وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، کافی عرصے سے میں بات کر رہا تھا کہ جو تباہی ہوئی ہے آنے والے دن نظر آئے گی، لیکن بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں، یہاں تو سب کو اپنی پڑی تھی کابینہ میں مزوں کی، اور لوٹ کا بازار گرم تھا، اپنے کیسز ختم کروانے تھے، یہ حالات نظر آ رہے تھے، ہمارے معاشیات اس بارے میں بتا رہے تھے، اور وہاں پر شوق یہی تھا کہ جی عمران خان مائنس کر دیں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس ہمارے علاوہ چوائس کیا ہوگی؟ عمران خان مائنس ہو جائے، تحریک انصاف مائنس ہو جائے تو پھر ہم ہیں، پھر اقتدار میں آ جائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ لیکن اس دفعہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آگے حالات اب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اگر اس طرح سے یہ کنٹینیو رہا معاملہ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اقتدار ان کی جھولی میں آ کے گرے گا، لوگ اب ان کو اقتدار تو دور کی بات ہے، ان کے لیے واپس آنا مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، ووٹ مانگنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ جا کر ووٹ نہیں مانگ سکیں گے، آپ نوٹ کر لیجئے جو اس وقت حالات ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ اچھا اتنی تباہی ہو جائے کہ لوگ ہمیں تھوڑا سا بھول جائیں اور پھر جا کر ہم ووٹ مانگ سکیں۔ لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے عمران خان، آپ نے اس کو جیب میں ڈال لیا، آپ کے دل کی تسلی ہو گئی، اب ہٹائیں اس سے فوکس کہ جی کہیں نہ ہو جائے۔ اب بھی کیس اس کے خلاف بنانے ہیں کہ وہ گرفتاری اگلے میں ڈالنی ہے، اس سے اگلے میں ڈالنی ہے، اسی میں اگر آپ لگے رہے تو دیکھیے لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے اور آپ بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔